السلام علیکم فرینڈس، آج ہم ای میل کرنا سیکھیں گے کہ ای میل کیسے کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اوپر آئی ڈی لکھنی ہے، آئی ڈی کے بعد نیچے پاسورڈ لکھنا ہے۔ پاسورڈ لکھنے کے بعد آپ نے نیکسٹ پہ کلک کر دینا ہے۔ نیکسٹ پہ آپ کلک کریں گے۔ نیکسٹ پہ کلک کرنے کے بعد یہ جو ڈن کا آپشن آتا ہے، یہ اب کسی اور سسٹم میں اپنی آئی ڈی جب اوپن کرتے ہیں تو پھر یہ پوچھا جاتا ہے آپ سے پروٹیکشن کے لیے، تو آپ نے اس پہ ڈن پہ کلک کرنا ہے۔ ڈن پہ کلک کرنے کے بعد یہ پیج لوڈ ہوگا۔ لوڈ ہونے کے بعد یہ ای میل آپ کے پاس اوپن ہو گئی ہے۔ یہ میرا ان باکس ہے جو پرائمری میں مجھے نظر آ رہا ہے۔ یہ آپ ای میل جو مجھے 3 ای میلز میرے پاس پڑی ہوئی ہیں۔ اب ای میل کرنے کے لیے کمپوز پہ کلک کرنا پڑے گا، پھر ہمارے پاس ایک ونڈو آ جائے گی۔ یہاں 2 میں ہم نے وہ ای میل آئی ڈی لکھنی ہے جس کو ہم ای میل کرنا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے جو آئی ڈی اپنی اوپن کی ہوئی ہے، اسی کا میں ای میل ایڈریس ڈال رہا ہوں۔ یہ 1second1@gmail.com۔ اسی طرح ہم سبجیکٹ میں ہم نے وہ لکھنا ہے کہ جو ڈاکومنٹ ہم بھیج رہے ہیں، سبجیکٹ لکھنا ہے، مطلب ٹائٹل کیا ہوگا اس سبجیکٹ کا، ٹھیک ہے۔ پکچر بھیج رہے ہیں، پکچر لکھنا ہوگا۔ اگر سی وی بھیج رہے ہیں، سی وی لکھنا ہوگا، جیسے کہ میں نے یہاں پہ ٹیسٹ میل لکھ دیا ہے۔ اب نیچے کا جو حصہ ہے یہ والا، اسے ہم کہتے ہیں باڈی۔ باڈی میں آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں۔ اگر انگلش میں آپ ای میل کرنا چاہتے ہیں انگلش میں لکھ سکتے ہیں، آپ اردو میں بھی یہاں پر لکھ سکتے ہیں، مطلب رومن میں جیسے عام طور پہ ہم میسج کرتے ہیں، آپ اس طرح بھی کسی کو ای میل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جیسے میں لکھ رہا ہوں یہاں پر۔ اب اگر کسی کو آپ نے اٹیچ فائل کرنی ہے، مثال کے طور پہ کسی کو پکچر بھیجنی ہے یا ڈاکومنٹ آپ نے بھیجنا ہے، تو یہ اٹیچ فائل پہ نیچے یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے۔ یہ اے کے ساتھ اٹیچ فائل لکھا ہوا ہے، یہاں پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ مائی کمپیوٹر یا براؤزنگ آ جائے گی۔ تو آپ نے کوئی بھی یہاں سے جو آپ نے سینڈ کرنا ہے وہ سلیکٹ کر لینی ہے۔ جیسے میں نے اسکرین شاٹ اور یہ ورڈ کا ایک ڈاکومنٹ ہے، ان کو میں نے سلیکٹ کیا ہے۔ سلیکٹ کرنے کے بعد میں اوپن پہ کلک کروں گا۔ اوپن پہ کلک کروں گا تو یہ لوڈ ہونا شروع ہو گئی ہیں، اپلوڈ ہونا شروع ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کلر ان کا ابھی بلو، یہ دیکھیں بلو ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ پراپر اپلوڈ ہو گئی ہیں۔ اب آپ نے سینڈ پہ کلک کرنا ہے، تو یہ آپ دیکھیں یہ ٹیسٹ میل جو ہم نے لکھا تھا، ٹھیک ہے، یہ ہمیں ای میل موصول ہو گئی ہے۔ پرائمری میں ٹیسٹ میل ہم نے لکھا تھا۔ اب اگر آپ نے اس کو رپلائی کرنا ہے تو اس کو ایک اوپر کلک کرنا ہے، یہ اوپن ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں جو ہم نے اپلوڈ کیا تھا، یہ اسکرین شاٹ تھا، یہ میں نے ایک اپلوڈ کیا تھا، یہ ورڈ کا ڈاکومنٹ ہے جو میں نے اپلوڈ کیا تھا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پہ میں اس کو کلوز کر دوں گا۔ اب اگر آپ نے اس کو رپلائی کرنا ہے تو اینڈ پہ آپ کو یہ لیفٹ سائڈ پہ نیچے یہ رپلائی نظر آ رہا ہے۔ رپلائی پہ آپ کلک کریں گے تو جس کو آپ رپلائی کر رہے ہیں آٹومیٹیکلی اس کی جو آئی ڈی ہے وہ اوپر آ جائے گی۔ آپ نے جسٹ رپلائی کرنا ہوگا، جیسا کہ میں یہاں پر تھینکس کا رپلائی کر رہا ہوں کہ جس نے مجھے یہ ای میل بھیجی ہے، یہ 2 اسکرین شاٹ اور ڈاکومنٹ بھیجا ہے، اس کو میں تھینکس کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ میں سینڈ کر دوں گا۔ سینڈ کرنے کے بعد میں دوبارہ یہ بیک کروں گا اور ان باکس میں آ جاؤں گا۔ یہ دیکھیں یہ ٹیکسٹ میل کو میں نے تھینکس کہا ہے تو اس کو یہ ای میل مل گئی ہے۔ اسی طرح یہ لیفٹ سائڈ میں پینل میں سینڈ مل جاتا ہے۔ سینڈ میں وہ ای میلز ہوتی ہیں جو آپ نے سینڈ کی ہوتی ہیں، ڈرافٹ میں وہ ہوتی ہیں جو آپ سینڈ نہیں کر پاتے تو انکمپلیٹ ہوتی ہیں، وہ ادھر رہ جاتی ہیں۔ اس طرح اگر نیچے کرتے ہیں اسکرول بار تو یہ دیکھیں یہ بن بھی ہے۔ بن میں وہ ہوگا غلطی سے اگر آپ نے کوئی اپنی ای میل ڈیلیٹ کر دی ہے تو وہ آپ کو وہاں سے مل جائیں گی۔ تو سوشل یہ ٹیبز ہوتی ہیں اوپر، پرائمری، سوشل اور یہ پروموشن۔ سوشل میں نوٹیفیکیشن یوٹیوب کے آتے ہیں اور ایف بی کی کوئی آ جائے گی کوئی نوٹیفیکیشن۔ تو مین جو ہمارے پاس ہوتی ہے وہ پرائمری ہوتی ہے، جو ان باکس ہوتا ہے ہمارے پاس وہ پرائمری ہی ہوتا ہے۔ اس طرح اپنا کام کرنے کے بعد آپ اس کو سائن آؤٹ کر دیں گے تو یہ سائن آؤٹ ہو جائے گی۔ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔